دینا تو عبرت ہونی چاہیے، مگر عبرت کے اس موقع پر عبرت بولو بھائی نہیں ہوتی اور بغاوت پھیلتی ہے. لوگ ان کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں. اسی وجہ سے یاد رکھو اسلام میں کسی غیر مسلم کے لیے مرنے کے بعد دعا کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. دنیا میں اس کے لیے دعا کر سکتے ہو، زندگی میں مر گیا تو دعا کی اجازت نہیں ہے. اللہ کہے گا کہ اس نے ساری دنیا کو خوش کیا مگر مجھے خوش نہیں کیا. اب یہ میرے پاس آیا ہے تو اس کو سب سے بڑی سزا یہ کہ اس کے لیے دعا کی اجازت نہیں ہے. یہ باغی ہیں اللہ کے. جب تک غیر مسلم زندہ ہے امکان ہے کہ توبہ کر لے گا، اس لیے آپ اس کو برا بھلا مت کہیں. مر گیا اب نہیں، بغیر توبہ کے چلا گیا تو اللہ نے کسی کو 40 سال مہلت دی، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، ساری زندگی ساری دنیا کا خیال. مگر جس نے پیدا کیا اس کے لیے کیا کیا آپ نے؟ اس پر ایمان ہی نہیں تھا، کرتے کیا آگے اس کے لیے؟ عبرت کی بات ہے، اللہ عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. مگر افسوس موت کا یقین ہم سب کو ہے کہ مرنا ہے، مگر یہ چیز ہمارے لاشعور میں نہیں ہے. سوچنا پڑتا ہے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے کہ مروں گا. بیان سننے پڑتے ہیں مولانا صاحب کے. اگر بیان سننا چھوڑ دیں، سوچنا چھوڑ دیں تو زبان سے تو یہی کہے گا کہ مروں گا، مگر حقیقت میں تصور کیا بن چکا ہے کہ مروں گا نہیں. کام سارے ایسے ہو رہے ہیں جیسے اس نے قیامت تک کے لیے دنیا میں زندہ رہنا ہے. لوگ ذہنی مریض بن رہے ہیں. 60 50 سال کی عمر میں بھی دولت کے بارے میں سوچ کے ہائے پیسہ نہیں ہے، ہائے پیسہ نہیں ہے، ہائے پیسہ نہیں ہے. اور جن کے دلوں میں اللہ موت کو مستحضر کر دیتے ہیں ان کی سب سے بڑی مزے کی زندگی کیا کہ وہ ٹینشن فری. کھا لیا ٹھیک ہے، نہیں ہے کوئی بات نہیں. جانا کہاں ہے؟ قبر میں جانا ہے. نہیں ملے گا تو مر ہی آئیں گے نا، تو مل جائے گا تو نہیں مریں گے. تو یاد رکھیں سکون اور اطمینان اللہ نے خواہشات کی تکمیل میں نہیں رکھا. سکون اس میں رکھا ہے کہ جتنا مل رہا ہے اس کو اپنی ضرورت سے زیادہ سمجھیں اور یہ یقین کر لیں کہ میں اس کا بھی مستحق نہیں ہوں. سفر میں اتنی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ مجھے میری ضرورت سے زیادہ مل رہا ہے. ورنہ سفر ہے، جا رہے ہیں آگے قبر میں جانا ہے تو اتنے 3 ٹائم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا مل جائے، 2 وقت 3 وقت نہیں. حقیقی بھوک 2 ہی ٹائم لگتی ہے. 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی، رات کو سونے کے لیے اچھا انتظام ہو جائے. اچھے کا مطلب گہری نیند آ جائے، ایسی جگہ میسر ہو، کیونکہ گہری نیند نہیں آئے گی تو سارا دن ٹینشن میں رہے گا. اور اگر شادی شدہ ہے تو یہی انتظام بیوی بچوں کے لیے بھی ہو جائے. اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا ہے گویا ساری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کے قدموں میں ڈال دی ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ پریشان ہوگا تو یہ پریشانی اس کی اپنی بنائی ہوئی ہے. یہ پریشانی اس کی علامت ہے کہ یہ دنیا کو مسافر خانہ، کمبخت یہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھ رہا اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے یہاں دھرنا مار کے بیٹھ گیا ہوں، میں مروں گا نہیں. دوسروں کو دیکھ دیکھ کے جل رہا ہے، ہائے وہ تو اتنی بڑی گاڑی خرید لی، ہائے وہ تو یہ بھی کھا رہا ہے، ہائے اس نے تو 1000 گز کا بنگلہ بنا لیا، ہائے وہ تو امریکہ نکل گیا، ہائے یہ تو یہ ہو گیا. اللہ کے بندے جہاں بھی نکل جائے آئے گا تو قبرستان میں نا. کتنا آگے جائے گا واپس ٹرن ہو جائے گا، واپس پیچھے چلا جائے گا. تو جن کو یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی نا کہ ایسے ہوگا، انہوں نے شروع ہی سے دنیا سے دل نہیں لگایا. کماؤ ضرور، دل نہ لگاؤ. ایک چیز رکھی جاتی ہے دل نہیں لگایا جاتا، اور ایک چیز رکھی نہ جائے مگر دل لگا لیا جائے، یا رکھی جائے دل لگا لیا جائے. یہ ٹینشن کی بات ہے. دل صرف کس کو دینا ہے بھائی؟ اللہ کو دینا ہے جس کے پاس لوٹ کے جانا ہے.